یہ جو ہم نے گفتگو کی ہے اس پر چند خدشات ہیں جس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلا خدشہ یہ ہے، احناف کی ظاہر الروایت میں سامان تجارت کی قیمت لگانے میں مالک کو اختیار اس وقت دیا گیا تھا جب سامان سونا اور چاندی دونوں کی قیمت کے حساب سے نصاب کو پہنچتا ہو، لیکن اگر ایک کے حساب سے نصاب مکمل ہو اور دوسرے کے حساب سے مکمل نہ ہو تو اسی کے ذریعے قیمت لگانا ضروری ہے جس سے نصاب کی تکمیل ہو۔ اس صورت میں مالک کو اختیار نہ دیا جائے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ یعنی ایک آدمی کے پاس سونا نہیں، چاندی نہیں، بلکہ سامان تجارت ہے، تو احناف کی ظاہر و روایت میں کیا ہے کہ چاہے تو سامان تجارت کی قیمت سونے کے برابر لگائے اور چاہے تو چاندی کے برابر لگائے۔ یہ کس وقت تھا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب سامان تجارت دونوں کو پہنچ رہا تھا۔ سونے اور چاندی کا جو نصاب تھا وہ قیمت میں برابر تھا نا، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، چونکہ ان کی قیمت برابر تھی تو مالک کو اختیار تھا کہ سامان تجارت کی قیمت کا چاہے تو چاندی کو بنیاد بنا کر اعتبار کرے اور چاہے تو کیوں، دونوں کی قیمت جو برابر تھی۔ لیکن اگر قیمت برابر نہیں ہے، قیمت میں بہت زیادہ تفاوت ہے، تو پھر تو اختیار نہیں ہے نا۔ آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں چاندی کو نہیں سونے کو بنا لے، آپ کیسے اختیار دے رہے ہیں؟ پھر تو اختیار نہیں ہے۔ پھر تو اسی کو بنیاد بنائیں گے کہ جس کو بنیاد بنانے سے نصاب بن جاتا ہو، تو ظاہر نصاب تو چاندی پر بن جائے گا نا، تو اختیار تو ختم ہونا چاہیے۔ جواب سمجھیں، ہم نے کہ بات اچھی طرح سمجھیں، یہ جو مالک کو اختیار دینے کا معاملہ نہیں، یہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہے، قربانی کے معاملے میں نہیں ہے۔ اگر سونا اور چاندی ان کی مالیت برابر ہے تو مالک کو حق حاصل ہے، چاہے تو سامان تجارت کو سونے کے برابر دے گے، چاہے تو چاندی کے برابر۔ لیکن اگر قیمت میں فرق ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ چاندی ہی کو بنیاد بنائے۔ یہ کب ہے؟ جب اس نے زکوٰۃ دینی ہو۔ کیوں؟ تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو نا۔ ہم نے تو زکوٰۃ نہیں دینی، ہم تو قربانی کی بات کر رہے ہیں، تو اختیار نہ دینا تب ہے جب زکوٰۃ دینی ہو۔ ہم اختیار کی بات اس وقت کرتے جب زکوٰۃ نہیں بلکہ قربانی ہے۔ اگر زکوٰۃ دینی ہو تو ہم بھی کہتے ہیں اس کو اختیار نہیں، چاہے تو سونا چاہے تو چاندی، بلکہ جس نصاب کے برابر نصاب بنتا ہو وہ قیمت لگانا ضروری ہے۔ لیکن کب؟ جب زکوٰۃ دینی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو، کہتے ہیں امام ابو المظفر اسد بن محمد بن حسین فرماتے ہیں والفرق ان المقصود من الزکاة سد الخلت ودفع الحاجہ بدلیل ان وجبت الاجل الحاجہ وکذالک لیس کذالک الاضحیہ لان المقصود منها اراقۃ الدم بدلیل، چونکہ زکوٰۃ کا مقصد فقراء کی حاجت براری ہے، اس لیے زکوٰۃ کے باب میں تو سامان سونا اور چاندی میں سے جس کی قیمت کو پہلے پہنچتا ہو اسی کے حساب سے نصاب کی تکمیل کی جائے گی اور زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ لیکن قربانی میں چونکہ فقراء کی حاجت براری مقصود ہی نہیں، اس لیے مال کے مالک کے لیے ادنیٰ نصاب کی رعایت کو لازم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری بات سمجھیں، دیکھیں یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سونے اور چاندی کے نصاب میں فرق نہیں تھا، قریب قریب تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فرق مارز وجود کے اندر آیا۔ ظاہر روایت جو ہم نے احناف کی پیش کی ہے اس میں اختیار کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب دونوں نصابوں میں باہمی یعنی تقریباً مساوات ہے، قریب قریب ہے، تو چاہے تو سونے کے برابر دیکھ لے اور چاہے تو چاندی کو دیکھ لے۔ اس لیے مشائخ حنفیہ نے اپنے اپنے ادوار میں مال کی چاندی کے نصاب کو پہنچنے صورت میں وجوب زکوٰۃ کا حکم لگایا ہے، اگرچہ مال سونے کے نصاب کو نہ پہنچے۔ تو اس کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان کے ادوار میں بھی سونے اور چاندی کے نصاب میں تفاوت معمولی بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور چونکہ انفع الفقراء کی قید ملحوظ تھی اس لیے انہوں نے اس معمولی فرق کو قابل اعتنا نہ سمجھتے ہوئے حد درجہ احتیاط کے پیش نظر چاندی ہی کے نصاب معیار قرار دے دیا۔ ان کے ادوار میں چاندی کے نصاب کو معیار مقرر کرنے میں عوام کے لیے حرج بھی لازم نہ آتا تھا، لیکن آج کل کے دور میں سونے اور چاندی کے نصاب میں تفاوت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اب اگر عدم تخییر کے قول ہی کو متعین قرار دیا جائے تو عوام کو سخت حرج کا سامنا ہوگا۔
بعض فقہا نے انفل الفقراء کے مقصد کے پیش نظر جو چاندی کا نصاب متعین فرمایا تھا وہ مقصد اب اذر للفقراء بن جائے گا، اس لیے کہ آج کے دور میں سونے کے نصاب کو معیار قرار دینا مشائخ حنفیہ ہی کے مقصود کی ترجمانی اور انفل الفقراء کی تکمیل ہے، ان کے مقاصد ہرگز خروج نہیں ہے۔ اب دوسرا خدشہ کیا ہے، توجہ رکھنا۔ فقہا کہتے ہیں کہ اگر تو سونا ہے تو نصاب سونا ہوگا، اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو یہ دیکھیں گے چاندی 52.5 تولہ برابر ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اگر سونا یا چاندی نہیں بلکہ سامان تجارت ہے، اب اس سامان تجارت کی قیمت لگائیں گے، چاہے تو سونے کے برابر چاہے تو چاندی کے برابر، کب؟ جب سونا اور چاندی کی قیمت آپس میں برابر ہو۔ لیکن اگر سامان تجارت کی قیمت لگائیں وہ ایک نصاب کے برابر پہنچتا ہو اور دوسرے کے برابر نہ پہنچتا ہو تو جس نصاب کے برابر پہنچتا ہے اسی کے برابر اس کی تعیین کرنا ضروری ہے، اختیار نہیں دے سکتے۔ توجہ رکھنا، اس لیے کہ اس میں فقراء کا فائدہ ہے، اس لیے کہ فقراء کا فائدہ ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس سامان تجارت موجود ہے، اب اگر ہم اس کی قیمت کو دیکھیں وہ سونے کے برابر تو نہیں جاتی لیکن چاندی کے برابر آ جاتی ہے، اب فقہ فرماتا ہے کہ اس کو اختیار نہیں دیں گے بلکہ چاندی کا اعتبار کر کے اس کے ذمہ زکوٰۃ کو لازم قرار دیں گے کیونکہ اس میں فقراء کا فائدہ ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں چاندی کو نہیں بلکہ سونے کے برابر دے دو، تو فقہا نے انفل الفقراء کی جو قید کا خیال کرتے ہوئے لازمی قرار دیا تھا، تم نے تو اس لازمی کو ختم کر دیا۔ اب جواب اچھی طرح سمجھے، سوال کیا ہے؟ اگر قربانی کے معاملے میں چاندی کو معیار قرار نہ دیا جائے تو نوادر کی اس روایت انفل الفقراء پر عمل نہیں ہوگا۔ علامہ سراج الدین عمر بن ابراہیم بن نجیم حنفی وفات 105 ہجری 1005 ہجری النہر الفائق میں فرماتے ہیں والمذکور فی الاصل ان المالک مخیر فی تقویمها بأیہما شاء بان الامام فی روایت النوادر یقومها بالانفال الفقراء، انفال الفقراء کی قیمت لگانا ضروری ہے، اور تم نے جب چاندی کو چھوڑ دیا تو تم نے انفال الفقراء کی تو خیال نہ کیا نا۔ جواب، ہم کہتے ہیں بات اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، انفال الفقراء کی رعایت کرنا زکوٰۃ کے اندر ہے اور ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے بلکہ ہم قربانی کر رہے ہیں۔ جب آپ چاندی کو نصاب بناؤ گے تو زکوٰتیں زیادہ ہوں گی، فقیروں کا فائدہ ہوگا، چونکہ زکوٰۃ میں مقصود فقیر کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ قربانی اگر کوئی بندہ کرے اور کر کے سارا گوشت اپنے پاس رکھ لے تو فقیر کا فائدہ تو نہ ہونا قربانی کرنے سے، فقیر کا کیا فائدہ ہوگا قربانی کرنے سے، اس لیے یا تو انفال الفقراء کی بات ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، وہی بات، قربانی میں انفال الفقراء مقصود ہی نہیں بلکہ مقصود احراق الدم ہے، خون بہانا ہے۔ اچھا، تیسری بات، ہم کہتے ہیں اگر چاندی کو نصاب کا معیار مقرر کر دیں تو ایسے طبقے پر بھی قربانی واجب آئے گی جو خود فقیر ہے، تو یہ انفال الفقراء نہیں ہوگا بلکہ اذر للفقراء ہو جائے گا، اس لیے یہ کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے، اگر کسی کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا ہو تو قربانی واجب ہے، اگر کسی کی ملکیت میں صرف 52.5 تولہ چاندی ہو تب بھی قربانی واجب ہے، اور اگر کسی کی ملکیت میں سونا یا چاندی نہیں بلکہ سامان تجارت، کرنسی اور پیسے ہیں تو اب دیکھیں گے اگر اس کی قیمت 7.5 تولہ سونا کے برابر ہے تو قربانی واجب ہوگی، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔